الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج اس مبارک اور مقدس مہینے کی 17ویں شب ہے۔ 16 روزے رکھنے کا شرف و اعزاز اہل اسلام کو حاصل ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی 17ویں شب میں ہم جو نماز تراویح میں قرآن مجید کا حصہ تلاوت کرنے والے ہیں وہ 4 صورتوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے سورہ العنکبوت کے 3 رکوع جو 21ویں پارے کے آغاز میں ہیں ان کی تلاوت کی جائے گی۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک اور بڑی مشہور و معروف سورہ مبارکہ جس کا نام سورہ روم ہے، جو روم کا ملک ہے اس کے نام سے منسوب کی گئی ہے، جس میں آغاز میں فرمایا الف لام میم غلبت الروم۔ اسی آیہ کریمہ کے حصے سے پوری سورہ مبارکہ کا نام سورہ روم رکھا گیا ہے۔ یہ سورہ اپنے نزول کے اعتبار سے مکی صورت ہے۔ اس میں 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک اور مشہور و معروف سورہ مبارکہ جس کا نام سورہ لقمان ہے، یہ بھی اپنے نزول کے اعتبار سے مکی صورت ہے۔ اس میں 34 آیات ہیں، 4 اس میں رکوع ہیں۔ حضرت لقمان بڑے مشہور و معروف برگزیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بندے گزرے ہیں جن کے بارے میں بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ نبی ہیں اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ نبی نہیں، ویسے ہی بڑے دانا اور عقل مند اور نیکوکار بندے ہیں۔ بعض روایات میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو صبر میں اپنا ثانی نہیں رکھتے ان کے بانجے ہیں۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ ان کو 1000 برس عمر عطا کی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے، ان سے پہلے فتویٰ دیا کرتے تھے، لیکن ان کے ظہور کے بعد پھر انہوں نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا۔ بعد نے ان کا نسب بھی باقاعدہ طور پہ لکھا ہے۔ ان کے والد کا نام لکھا ہے باعور ہے، اور ان کے والد کا نام لکھا ہے ناحور ہے، اور ان کے والد کا نام لکھا ہے تارخ ہے۔ اور بعض روایات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں ان کا نام بھی تارخ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بہت سی روایات دانائی کی، حکمت کی، عقل مندی کی، فلسفے کی زمانے کے اندر بڑی مشہور ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ کا تذکرہ ہے اور پورے 1 رکوع پر یہ آپ کی جو نصیحت ہے وہ آپ نے بیٹے کو فرمائی ہے، اس پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک اور سورہ مبارکہ ہے جس کا نام سورہ سجدہ ہے۔ یہ سورہ سجدہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ایام میں جمعۃ المبارک کے دن فجر کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں قرآن مجید کی ترتیب اصلی کے اعتبار سے اس کا نامہ سجدہ تلاوت ہے جو آج ہم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ بذات خود 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، 30 اس کے اندر آیات ہیں۔ پھر قرآن مجید کا ایک اور بڑا ہی مشہور و معروف سورہ ہے جس کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔
یہ 9 رکوعوں پر مشتمل ہے اور نزول کے اعتبار سے مدنی ہے۔ اس میں 73 آیات ہیں۔ خاص باتیں اس کے اندر بہت سی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا تذکرہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ اس کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ کیا گیا، اور اس کے اندر یہ مشہور و معروف آیت کریمہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے، نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کا مالک ہے، اور نبی کی بیویاں تمام مومنوں کی مائیں۔ اور اسی سورہ مبارکہ کی مشہور و معروف آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، حقیقت یہ ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے، ہر قسم کے رجس کو لے جائے، ہر قسم کا لگنے والا الزام تم سے دور کر دے، لیطہرکم تطہیرا، تاکہ تم ایسی طہارت عطا کرے جس طرح کہ طہارت اور پاکیزگی کا حق ہوتا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کی پھر مشہور و معروف آیت کریمہ تو بہت سی ہیں جن پر تبصرہ ہو سکتا ہے۔ یہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی ایک کے باپ، وہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے آخر میں جلوہ فرما ہونے والے۔ اسی آیت کریمہ میں، اسی سورہ مبارکہ میں وہ مشہور و معروف آیت کریمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر، اور اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ یہ آیت کریمہ اس کے اندر آئی ہے اور ایسی شہرۂ آفاق اہمیت کی حامل ہے کہ قریب قریب اہل اسلام کے ہر بچے کی زبان پر اس کا مفہوم بھی ہے اور یہ آیت کریمہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر اسی کے اندر یہ بھی ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو آپ پر اے نبی درود بھیجتے تھے، آپ کے صدقے سے آپ کی امت پر بھی درود بھیجتے ہیں، ان پر بھی یہ درود بھیجا جاتا ہے، اور اس لیے کہ تاکہ ان کو اندھیروں سے ظلمت سے نکال کر نور میں روشنی میں داخل کیا جائے۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے وہ جو مشہور دو آیات یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حاضر و ناظر، ہم نے آپ کو بھیجا خوشخبری سنانے والا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے دوزخ سے ڈر سنانے والا، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے چمکتا ہوا آفتاب بنا کر، ہم نے آپ کو بھیجا ہے چمکا دینے والا سورج بنا کر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو کہ آمنہ کے لال کی شکل میں ان پر اپنے اللہ کا فضل کبیر جلوہ فرما ہو گیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ آیات آئی۔ اس طرح آج جو ہے یہ ہماری اور امید ہے کہ یہ سورۃ الاحزاب بھی جو 9 رکوعوں پر مشتمل 73 جس میں آیات اور مدنی سورہ مبارکہ، یہ بھی آج اللہ کے کرم سے تلاوت کی جائے گی، اور آج ہم 22ویں پارے میں داخل ہوں گے۔ سب سے پہلے 21واں پارہ اول سے لے کر آخر تک پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد پھر سورۃ الاحزاب کا بقیہ حصہ جو 22ویں پارے کے آغاز میں ہے اس کی تلاوت کی جائے گی۔ اور خاص اس سورہ مبارکہ کی بات یہ ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا تذکرہ ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا،
یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة وأطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ساری کی ساری آیات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حق میں نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن یَقْنُتْ مِنْکُنَّ، اور تم میں سے جو کوئی فرما برداری کرے للہ و رسول، اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک اعمال اپنائے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا۔ یہ نیک اعمال اپنانے کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے تمہارے عمل نیک نہیں، مراد اس سے یہ ہے کہ جس طرح پہلے نیک کرتی آ رہی ہو اسی طرح اگر اس کو جاری رکھو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اوروں کے مقابلے میں تمہیں 2 گنا اجر دیا جائے۔ زمانے کا کوئی بندہ نیکی کرے اس کا اجر و ثواب 10 گنا سے شروع ہوتا ہے، 700 گنا تک جاتا ہے۔ کسی کے لیے وہ اجر و ثواب مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں ان کی مثال دانے کی سی ہے جو بونے کے بعد زمین سے 7 بالیوں کو جنم دیتا ہے، ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بس نہیں کرتا، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کریں ایک کے بدلے میں 700، اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ اور اگر کوئی دنیا کا کوئی بندہ جتنی بھی نیکی کرنے والا، جتنا متقی ہو، پرہیزگار ہو، تقوی والا ہو، نیکوکار ہو، اللہ کے سامنے جھک جانے والا، اگر اس کو نیک عمل کے بدلے میں 700 گنا ملیں تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے رب کا وعدہ ہے اوروں کے مقابلے میں 2 گنا اجر دیا جائے گا۔ اوروں کے لیے 10 گنا نیکی ہو، تمہارے لیے 20 گنا ہو، اوروں کے لیے 100 گنا ہو، تمہارے لیے 200 گنا ہو، اوروں کے لیے 400 گنا ہو، تمہارے لیے 800 گنا ہو، اوروں کے لیے 700 گنا ہو، تمہارے لیے 1400 گنا رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے وعدہ کیا اور ساتھ فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم نے تمہارے لیے رزق کریم، عزت والا رزق تیار کیا جنت میں۔ اور نبی کی بیویوں کو کس کی سنگت ملے گی؟ ذرا غور فرمائیں کہ نبی کی بیویوں کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، کیا مقام ہے، کیا شان ہے ان کی، جنت میں وہ کہاں ہوں گی؟ ذرا غور فرمائیے، جنت میں ان کا مرتبہ کہاں ہے؟ کتنی بڑی شان والا کوئی ہو جائے، کس کا مرتبہ ہے محمد عربی کی شان کو پائے؟ کس کی شان ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابل ہو؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اپنے محبوب کی بیویوں کو ان کے ساتھ جگہ عطا فرمائے، تو جن کو سرکار کا ساتھ مل جائے ان سے بڑھ کر اور کیا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ رب نے یہ وعدہ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد، اے نبی کی بیویوں کائنات کی کوئی اور عورت تمہارے جیسی نہیں، کوئی عورت تمہارے جیسی، اور آگے فرما دیا کاحد، کوئی ایک عورت بھی زمانے کے اندر تمہاری جیسی نہیں۔ اس کے لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ لستن پر جملہ پورا ہو گیا، مفہوم واضح ہے، لیکن آگے فرمایا کاحد، جب نفی کے اوپر احد کا لفظ استعمال کیا جائے اس کا مطلب نفی تام ہوتا ہے، یہ ایسی نفی کر دی گئی اب کس کے اندر جنس انوثیت کا کوئی ایک فرد سے باہر نہیں جا سکتا، کتنی شان ہو ان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی بیوی، نبی کی بیویوں کا مرتبہ سب سے اونچا رکھا ہوا، کوئی ان کا مقابل نہیں۔ اور اہل بیت اطہار میں محققین نے 3 خاندانوں، 3 اہل بیت کی قسمیں بیان فرمائی۔ یہ اہل سنت کے ہر فرد کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہر طرف سے رافضیت کا جال پھینکا جاتا ہے، بڑے بڑے بلند و بانگ علم کے دعوے کرنے والے افراد بھی رافضیت کی گود میں بیٹھے دکھائی دیتے ہیں، بڑے بڑے سیدھے متقی لوگ بھی رافضیت کی چھتری کے نیچے پناہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اہل بیت 3 قسموں پر مشتمل ہے، سب سے پہلے اصل اہل بیت، اس کے بعد داخل اہل بیت، اس کے بعد لاحق اہل بیت۔ یہ 3 قسمیں اہل بیت کی ذرا آپ ذہن میں رکھیں گے۔ اور اصل اہل بیت، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو شامل کیا گیا۔ اصل اہل بیت میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں،
اصل اہل بیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، سرکار کے سارے بیٹے ہیں، سرکار کی ساری بیٹیاں ہیں، حضرت زینب اس میں ہیں، حضرت ام کلثوم اس میں ہیں، حضرت رقیہ اس میں ہیں، اور حضور سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو یہ بات یاد رکھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں اہل بیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج اہل بیت، اور کون سے؟ نہ داخل اہل بیت، نہ لاحق اہل بیت، اصل اہل بیت۔ اور اس کا مفہوم بھی کسی وقت آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا کہ اصل اہل بیت میں کتنے افراد ہیں، پھر داخل اہل بیت میں کتنے افراد، پھر لاحق اہل بیت میں کتنے افراد۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔